نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین، آج کا وظیفہ جادو ٹونے کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، شیاطین کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، آپ کے مکان میں جادو کے اثرات ہیں، یا آپ کی دکان پر جادو کے اثرات ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر کوئی آپس میں الجھا ہوا رہتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، شیاطین کے اثرات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے جادو کے اثرات کو ختم کریں گے۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو اس بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ آپس میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو انشاءاللہ امن اور سکون آپ کے گھر میں ہو جائے گا۔ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ آپ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی شیاطین کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، وہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا، کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ وظیفہ بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ 2 وقت ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ آپ نے پابندی سے پڑھنا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، کامل یقین کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ پر جتنے بھی برے اثرات ہیں، شیاطین کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں برکت ہوگی، جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہوگی۔ یہ عمل قرآن کریم کا مجرب عمل ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کے 15واں پارہ کے اندر سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف کی 10 آیات کی تلاوت فرمانی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، آخری 4 کل آپ نے پڑھنے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی سوچ، آپ کی دھیان پورا مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آپ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر جتنے بھی اثرات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کو مصیبتیں آتی ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے ان آیات کو پڑھنا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پر جادو کے اثرات، شیاطین کے اثرات، جنات کے اثرات کیسے ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے یہی وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کے اوپر جتنے بھی برے اثرات ہوں گے
نظر بد ہوگی، نحوست ہوگی، شیاطین کے اثرات ہوں گے، جنات کے اثرات ہوں گے، کاروبار میں بندش ہوگی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام جو کرنا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا کرم کیسے کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم یاد نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو اپنی پکڑ میں لے آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے در پہ واپس آ جائے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، مجھ سے مانگنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت، جب بھی کوئی پریشانی آپ کو آئے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا دوست بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی ہیں، اپنی پریشانیاں رکھنی ہیں، اپنی مصیبتوں اور دکھوں کا اظہار کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام منٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔